ہمیں جوائن کیا ہے جان اسکزئی صاحب نے لندن سے ہی. جان صاحب یہ بتائیے، جان اسکزئی صاحب، کہ ان مذاکرات میں یا اس قسم کے دوسرے مذاکرات میں پاکستان کا رول کس نوعیت کا ہے، کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ پاکستان کا رول بہت اہم ہے. پچھلے کئی مہینوں سے مسئلہ یہ تھا کہ یہ شکایت تھی پاکستان کو کہ مذاکرات میں پاکستان کو بائی پاس کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی معلوم ہی ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان کو اس مذاکرات میں کے پروسیس میں شامل کیا گیا ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو افغانستان کے ساتھ ان کی لمبی سرحد ہے. طالبان کے کچھ رہنما پاکستان میں بیس ہیں، ان کے خاندانی فائنینشیل اور دوسرے تعلقات ہیں پاکستان میں، کیونکہ ایتنیکلی وہ پشتون ہیں اور پشتونوں کی ایک بڑی کمیونٹی پاکستان میں ہے. اور اسی طرح جو ماضی میں افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا جو تجربہ رہا ہے انٹیلیجنس کے حوالے سے اور اسٹریٹجک اور دوسرے حوالوں سے، وہ بہت گہرا ہے. اور اس کے علاوہ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری اور اس کا دار و مدار پاکستان پہ ہے. تو اس حوالے سے اگر پاکستان کوئی مثبت رول اس پورے پروسیس میں ادا کرتا ہے تو اس سے نہ صرف پورے خطے کے آئندہ آنے والی سیاست پہ اثرات مرتب ہوں گے، بلکہ امریکہ کی جو مجموعی پالیسی ہے ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے، اس پہ بھی اس کی کامیابی کا انحصار بھی پاکستان کے رول پہ ہوگا. جان اسکزئی صاحب، جو نشاندہی کی ہے سجاد طارقزئی صاحب نے کہ افغان طالبان کی جو قیادت ہے اس میں تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، موقف میں سختی آئی ہے، کچھ لوگوں کو نکالا گیا ہے، کچھ کو سائڈ لائن کیا گیا ہے، اس کا بنیادی سبب آپ کے خیال میں کیا ہے کہ وہ اپنے موقف کو ٹوٹلی تبدیل کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اگر ہم طالبان کو ایک انٹیٹی کے طور پہ انالائز کرنے کی کوشش کریں تو یہ بات واضح ہے کہ طالبان اب وہ طالبان نہیں رہے جو سپتمبر 2001 سے پہلے تھے. وہ اس طرح کے انہوں نے اب سبق سیکھ لیا. پہلا تو یہ کہ طالبان سمجھتے ہیں کہ وہ پورے افغانستان کو اب کنٹرول نہیں کر سکیں گے جس طرح ماضی میں کیا تھا. دوسری اہم جو حقیقت چینج ہو گئی ہے افغانستان میں، فوج اور پولیس کا ایک سسٹم بن گیا ہے جو تقریباً امید یہی ہے 2014 کے بعد بھی یہ رہے گا. ان کے ساتھ لڑنا فوجی لحاظ سے ان کے لیے سسٹین رکھنا مشکل ہے. اور تیسری جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے پاکستان نے جو پشتون اسپیسیفک پالیسی تھی افغانستان کے حوالے سے، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے. اب پاکستان چاہتا ہے کہ جو باقی نان پشتون پولیٹیکل گروپس ہیں ان کے ساتھ مل کے افغانستان کے لیے کوئی سیاسی مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے. تو اس میں طالبان کی جو 100% واحد جو حمایت پاکستان کی طرف سے تھی، اس میں تبدیلی میرے خیال میں اور آئے گی آئندہ مہینوں اور شاید 2 سال کے درمیان. اسی طرح جو افغانستان میں جو طالبان کے فوجی کمانڈرز ہیں وہ ہارڈ لائنرز ہیں، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ طالبان کو اب یہ موقع آنے والا ہے کہ وہ اپنے طور پہ ایک سیاسی قوت کے طور پہ ابھریں اور انہوں نے جو مشکلات جھیلی ہیں پچھلے 10-11 سال میں ان سے چھٹکارا پائے اور جو ریوارڈ ہے وہ مذاکرات کے میز پہ حاصل کریں بجائے جنگی محاذ سے. کیونکہ جنگی محاذ سے تو وہ انسٹیبلٹی تو قائم رکھ سکتے ہیں لیکن علاقے اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے. تو اگر کوئی مذاکرات میں کامیابی ہوتی ہے اور ان کا کوئی شیئر بنتا ہے تو وہ مذاکرات کے ذریعے. اس لیے طالبان کے اندر بھی میرے خیال میں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ان تمام مسائل کو سمجھتی ہے. البتہ یہ ہے کہ جو فوجی لحاظ سے جو کمانڈرز ہیں جو چاہتے ہیں کہ فوجی سلوشن کے ذریعے ہی افغانستان کو قبضہ کیا جائے، وہ میرے خیال میں آئندہ 2 سال میں شاید ان پہ بھی پریشر بڑھے گا. اور وہ اگر کوئی سیاسی پیش رفت سامنے آتی ہے اور واقعی امریکہ کے ساتھ افغان حکومت کے ساتھ پاکستان کے درمیان جو باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں کوئی اعتماد کی فضا طالبان میں مذاکرات کے نتیجے میں بنتی ہے تو میرے خیال میں سیاسی طالبان پھر اپنے کمانڈرز کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے میز کے ذریعے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جو آپ تقریباً 12 سال میں جنگ کے ذریعے حاصل نہیں کر سکیں. تو وہ آئسولیٹ ہو جائیں گے اور جو ماڈریٹ طالبان ہیں ان کی جیت ہو جائے گی. جان اسکزئی صاحب، مرید یوسف صاحب کے ہی جو موقف ہے جو بات انہوں نے بتائی، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ پاکستان کا جب رول جتنا بڑھتا جائے گا اتنا ہی ہندوستان کے لیے ایک پریشانی کا باعث بنے گا، تو کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس سلسلے میں کوئی رخنے اس جانب سے ڈالے جائیں گے؟
میرے خیال میں پاکستان کا اگر رول بڑھتا ہے افغانستان میں تو اس کا اثر نہ صرف یہ کہ انڈیا پہ ہوگا بلکہ ایران پہ بھی ہوگا، کیونکہ ابھی تک ایران میں ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ان کا جو رول افغانستان میں ہو سکتا ہے ان کو زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا، اور ان کے مقابلے میں پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ ایک تو یہ احساس ایران میں پیدا ہوگا، دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ آئندہ سال میں ایران کے حوالے سے امریکہ کی جو نئی ایڈمنسٹریشن ابھی آنے والی ہے وہ کہاں تک جو نیوکلیئر ایشو کے مسئلے پر ان کے ساتھ ایران کے ساتھ مذاکرات کس حد تک آگے بڑھتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایران کی حکومت امریکہ کے ساتھ ڈیل کرتی ہے تو افغانستان میں ان کا رول مثبت ہو سکتا ہے، لیکن اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں اور یہ اسٹیٹس کو اسی طرح رہتا ہے تو میرے خیال میں ایران افغانستان کو ایک چپ کے طور پہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں استعمال کر سکتا ہے اور ایک اسپوائلر کے طور پہ ابھر سکتا ہے۔ اسی طرح انڈیا کا رول بھی اہم ہے۔ انڈیا اگرچہ امریکہ کے بہت قریب ہے اور ایک ریجنل پاور کا رول چاہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ افغانستان میں ایک جینوئن اسٹیک ہولڈر کی حیثیت سے اس کا کردار بنتا ہے اور لیجٹمیٹ انٹرسٹ وہاں پہ سیکیور کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر یہ ایکسپیکٹیشن انڈیا کے رہتے ہیں تو میرے خیال میں انڈیا نہیں چاہے گا کہ پاکستان کا رول افغانستان میں زیادہ ہو، لیکن اب ہم ایسے افغانستان کی بات کرتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے ریلیشن میں بھی تھوڑی سی میرے خیال میں وہ جو ٹینشن ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ موسٹ فیورڈ نیشن اور تجارتی تعلقات، اس حوالے سے جو ریلیشن میں جو امپروومنٹ آئی ہے وہ میرے خیال میں مجموعی طور پہ افغانستان کے حوالے سے بھی ریفلیکٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ سب باتوں کا دار و مدار امریکہ پہ ہے۔ اگر امریکہ کوئی ڈپلومیٹک حل ایسا ڈھونڈتا ہے کہ وہ پاکستان کو ایسی گارنٹیز دیتا ہے کہ انڈیا کی موجودگی کی وجہ سے بلوچستان میں یا پاکستان کے سرحدی علاقوں میں اگر انسرجنسیز ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے اگر پاکستان کے یہ جو کنسرن ہیں وہ ایڈریس ہوتی ہیں تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے بھی ایک ایسا سولوشن قابل قبول ہو سکتا ہے۔ لیکن لازمی بات یہ ہے کہ انڈیا افغانستان میں سینٹرل ایشیا کے لیے اور ایران کے راستے سے تجارت کے لیے امید بنا بیٹھا ہے، تو اگر یہ ان کی امید جاری رہتی ہے تو میرے خیال میں یہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ امریکہ کے لیے اور دوسرے ریجنل ممالک جو چاہتے ہیں کہ انڈیا ایک ایسا پاور نہ ابھرے جس کی وجہ سے ان کے مفادات ٹکر میں پڑ جائے، ان کے لیے بھی خاطر خواہ کنسرن کا باعث بن سکتا ہے۔ جان اسد صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان جو آلریڈی پاکستانی طالبان کی طرف سے بے انتہا پریشر میں، ابھی ریسنٹلی بھی پرسوں واقعہ ہوا ہے کہ ایک سینئر منسٹر کو مار دیا اور انہوں نے بڑے فخر سے دعویٰ بھی کیا ہے اس کا، تو کیا اس صورت میں پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ طالبان جو افغان طالبان ہیں ان پر بھی توجہ دے سکے، وہاں پر بھی اپنا رول پلے کر سکے اور اپنے ملک کے اندر بھی ان لوگوں سے نپٹ سکے؟ دیکھیے، پاکستان میں سیاسی پارٹیاں، وہاں کی لبرل فورسز اور اسی طرح جو مین اسٹریم اوپینین ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستانی فوج جو ہے طالبان کے خلاف جو ٹی ٹی پی ہے ان کے خلاف فوجی کارروائی کریں، لیکن پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ یہ کہ وہ ابھی تک اس بات پہ کنونس نہیں ہے کہ واقعی فوجی سولوشن کے ذریعے وہ طالبان کا کالا کما کر سکتے ہیں۔ ماضی میں بھی ایسے آپریشن ہوئے ہیں فاٹا میں، وزیرستان میں، جن میں خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح اکراس دا بارڈر جو وہاں پہ ٹیرن ہے وہ ایک سینکچری کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، اور خود فاٹا کی جو حیثیت ہے وہ ان کا ٹیرن جو ہے وہ گوریلا وارفیئر کے لیے سپورٹیو انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے، اور جو مجموعی طور پہ صورتحال ہے وہ امریکہ اور کرزئی گورنمنٹ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے میز پہ مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ تیسری مشکل پاکستان کے لیے یہ ہے، پاکستانی فوج کے لیے یہ ہے کہ جو ابھی تک طالبان اور دوسری انسرجنسی کے درمیان جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ طالبان ابھی تک وہ
एलिमेंट नहीं हैं जो स्टेट को गिराना चाहते हैं या पाकिस्तान के रियासत के खिलाफ हैं। उनके कुछ डिमांड हैं जो दो बुनियादी हैं। एक ये कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है वो खत्म करें, और दूसरा ये कि उनकी तशरीह के मुताबिक मुल्क में शरीयत का निज़ाम नाफिज हो जाए। अब ये कहाँ तक वो इस बात में सीरियस है ये अलग डिबेट है, लेकिन ये कि तालिबान जो पाकिस्तानी तालिबान है वो अगरचे लिटल हैं, अगरचे उन्होंने टारगेट में आम लोगों को भी मारा है, सियासी कारकुनों और लीडर्स को भी मारा है और पाकिस्तानी हुकूमत के लिए दर्दसर है, लेकिन इनके साथ जो पाकिस्तान का सोल्यूशन है वो भी काबिल अमल इसलिए नहीं रहा है कि पाकिस्तान को ये इत्मीनान हो कि इस सिलसिले में वो खत्म कर सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान अलकायदा का यहाँ पर प्रेजेंस वो भी एक एलिमेंट है जो तालिबान की जो मौजूदा हैसियत है उनको कायम रखने में। तो जब तक मजमूई तो तालिबान के साथ अफगानिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी कोई एक स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट में तब्दीली नहीं आती है तो पाकिस्तान के लिए इन तालिबान पे काबू पाना मुश्किल होगा। जान सकते हैं साहब, आप इस तज्जिए से इत्तेफाक करते हैं? मैं पुरुमीद हूँ। मेरे ख्याल में अफगानिस्तान में जो स्टेक होल्डर्स हैं वो रेशनल हैं, वो कैलकुलेशन करते हैं, वो सीखते हैं, वो इवॉल्व होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अगर अफगानिस्तान में तमाम स्टेक होल्डर्स कोई ऐसी पॉलिसी अगर कोई सियासी हल नहीं निकल आता तो ऐसी पॉलिसी इख्तियार करेंगे जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स तकरीबन अपनी ही बका को नफी करें। मेरे ख्याल में अफगानिस्तान शायद 2014 का अफगानिस्तान वो नहीं है जो 91 में देखने में आया है। मेरे ख्याल में तमाम स्टेक होल्डर्स ने अब ये नतीजा निकालना है कि वो अलहदा अपनी जो उनकी 1.5 इंच की मस्जिद है उसके मुताबिक अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अफगानिस्तान के हालात को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो ऐसे इन्वायरमेंट में ऑपरेट करते हैं जिसमें कंस्ट्रेंट्स हैं, जिसमें मुश्किलात हैं, लिहाजा वो इन मुश्किलात में रहते हुए अपनी पॉलिसियों को जारी रखेंगे।